السلام علیکم دوستو، یہ اسلامک انجینئر کی تیسری ویڈیو کا جواب ہے کہ جس میں اسلامک انجینئر نے اسلام کو جھوٹا کہا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم ایک مسلمان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ دوستوں کسی بھی ایمان اور کسی بھی عقیدہ کا اگر بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہو تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کر اس جھوٹ کا پردہ فاش ہوتی ہی جاتا ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامک انجینئر کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام جھوٹ ہے، جھوٹا مذہب ہے، اس کا پردہ فاش ہونا ہی تھا ایک دن۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بائبل کی مختلف کتابوں میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر کہ بائبل میں تقریباً کم از کم 8 مرتبہ میں حوالہ جات دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں 8 دفعہ آیا ہے، اور میں ان حوالہ جات کا ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائبل کی کتاب یوحنا باب 14 اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تو یہ پہلی گواہی ہے یوحنا کتاب سے باب 14 آیت 16 اور 17 میں۔ اب چلتے ہیں اگلے حوالہ جات کی طرف۔ اس کے بعد بائبل کتاب یوحنا باب 15 آیت نمبر 26 میں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں بائبل کتاب یوحنا باب 16 آیت 7 کی، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ تو اس میں بات کی جاتی ہے کہ آیت نمبر 9 میں کہ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے نا، تو اس حقیقت کو جو لوگ مانتے نہیں نا، تو وہ گناہ گار ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آیا راستے بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، اور اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں آسمان پہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، اور وہ نبی گواہی دے گا کہ میں زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، اور عدالت بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کے سردار ہیں اور ان کو مجرم ٹھہرایا گیا، اس طرح سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا جنا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ یوحنا باب 16 میں حدیث علیہ السلام فرماتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13 میں، مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنائے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ بائبل کتاب استثناء جس کی آیت نمبر 18 اور باب نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ بائبل کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد جو بائبل میں ذکر آتا ہے بک ازائیہ باب 29 آیت نمبر 12 میں، اس کا ذکر آتا ہے کہ اور پھر وہ کتاب اس ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی معاملہ پیش آیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پڑھیں، اقرا پڑھو۔
اپنے رب کے نام سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ گواہی دی جا رہی ہے بک آف ازائیا بائبل باب 29 آیت 12 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں میں نے اب آپ کو حوالہ جات کے ساتھ ثابت کر دی ہیں بائبل میں۔ تو دوستو، سچ بتانا کہ کسی عیسائی نے آج تک یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ تو اس طرح سے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سچ ہو گئی کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 9 آیت نمبر 157 میں، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوا۔ تو دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، ٹھیک ہے، اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے انجیل کا مطالعہ کیا، تورات کا مطالعہ کیا، بلکہ ساری بائبل کا مطالعہ کیا، جس میں سے میں نے مختصراً یہ 8-9 حوالہ جات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بائبل سے نکالا ہے۔ اس کے متعلق کسی بھائی کو کوئی بھی شک ہو میں دکھا سکتا ہوں، اور حوالہ جات چاہیے یا اس کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو میں انشاءاللہ ان کی نکال سکتا ہوں مجھ سے اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تو آج تک کسی عیسائی نے یہ حوالہ جات آپ کو دکھائیں یہ حق چھپاتے تھے؟ بلکہ ان کو اگر یہ حوالہ جات دکھائیں بھی جائیں نا، تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان حوالہ جات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی پر یا جبرائیل علیہ السلام پر اس کو نا فٹ کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ تو بالکل یہی بات کر رہے ہیں نا وہ، یہ قرآن کی آیت انہوں نے یہ بھی قرآن کی آیت سچی کر کے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تورات اور زبور انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے، ذکر مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہی کام کیا ہے نا، اللہ پاک نے جو کہا کہ کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی ہے، تو یہی کام کیا ہے نا انہوں نے، یہ بھی آیت سچ۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم فرماؤ اے کتابیو، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو اور ہم میں اور تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے ایسے بات کرو کہ آؤ اس بات کی طرف آؤ، وہ بات مانے، وہ کام کریں جو تمہارے دین میں اور ہمارے دین میں ایک جیسا ہے، جیسے کہ اللہ ایک ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، یا کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری بات پہ عمل نہیں کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اگر یہ بات پہ عمل نہیں کرتا، تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے گھر والے سارے خاندان والے لے آؤ، میں بھی اپنے گھر والے خاندان والے لے کے آتا ہوں ایک میدان میں، تو اللہ کے آگے ہم حاضر ہوتے ہیں. تو جھوٹے ہیں نا جو، ان پر اللہ لعنت کرے. یہ اس بارے میں آیت آئی ہے. تو اس کے آگے اور بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ نہیں آئیں گے. اب تم بتاؤ اسلامک انجینئر، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم نے بہت آسانی سے یہ کہہ دیا تھا نا کہ اسلام جھوٹا ہے، اس کی بنیاد جھوٹی ہے، اس کا پردہ فاش ہونا ہی تھا ایک دن. ٹھیک ہے نا، تم نے وہ جو بات کی ہے نا، میں اب تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اسلام جھوٹا ہے تو اسلام کے پیغمبر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر تمہاری بائبل میں کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ. ٹھیک ہے، یہ سچا مذہب ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، آدم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا. تمام انبیاء علیہ السلام مسلمان ہی تھے. مسلمان کا مطلب کو تجھے پتہ ہے؟ اسلام کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی والا دین. ہم سلامتی چاہتے ہیں. اور یہ جو تو کام کرتا پھرتا ہے نا کہ اسلام جھوٹا ہے، اسلام غلط ہے، یہ ہے کیا کہتے ہیں، شرارت بازی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو تم کر رہے ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تمہاری ہر سوال پہ ویڈیو بناؤں گا. اور ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں مختصراً تمہیں حوالہ جات دے رہا ہوں. اگر تمہیں اور حوالہ جات چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں اور بھی چاہوں تو تجھے نشانیاں دے سکتا ہوں، حوالہ جات دے سکتا ہوں تمہاری کتاب سے، میں اپنی کتاب سے، قرآن سے، سائنس سے، منطق سے، دماغ سے، ذہن سے، وقت کے حالات سے، کہ قرآن، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سچے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن تم میرے ذہن کے مطابق تم ماننے گا نہیں، کیونکہ تمہارے کانوں پہ نا اور دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ تم اتنی شرارتیں کرتے پھر رہے ہو. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی کسی دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ کوئی میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر میں نیکسٹ ٹائم ویڈیو بناؤں گا اور تمہیں حوالہ جات بھی دکھاؤں گا اور ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ بیٹے ہیں اور نہ ہی وہ خدا ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور رسولی پر نہیں چڑھائے گئے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے. تمہاری ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے. اگر اللہ چاہے کہ تباہ کر دے عیسیٰ بن مریم کو، تمام دنیا والوں کو، زمین والوں کو. ٹھیک ہے. جو تم کہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بھئی، یہ بات رٹی جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا. اور کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا اور کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ بھی تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم اسلام کو جھوٹے کہتے ہو نا، قرآن کو جھوٹا کہتے ہو. تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. روح اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کوئی باپ نہیں تھا. اور کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو کہتے ہیں کہ کن، وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، تاکہ تم لوگ شک میں نہ پڑیں. لیکن تمہارا کیا، تم تو پھر بھی شک میں پھری جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب قرآن اور اسلام ہی جھوٹا ہے تو تم کیوں پھر یہ بات مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں یا کلمۃ اللہ ہیں؟ ٹھیک ہے. تمہاری بائبل میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہیں بھی؟ بتاؤ مجھے، حوالہ دو مجھے. میرے پاس 2 ادھر بائبل پڑھی ہوئی ہیں، میں نکال کے اسی وقت دیکھوں گا انشاءاللہ کہ کہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ، کلمۃ اللہ کہا ہے بائبل میں. ٹھیک ہے. قرآن میں کہا ہے نا. ٹھیک ہے. قرآن میں کئی نشانیاں واضح کی ہیں اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. کہاں پہ مٹی کے ساتھ پرندے بنائے عیسیٰ علیہ السلام نے، کہاں پہ بائبل میں لکھا ہے. یہ حوالہ جات مجھے سب دینے ہیں تم نے. ٹھیک ہے. جو مردہ زندہ کیے ہیں وہ بھی حوالے تم نے دینے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن سے دوں گا تمہیں حوالہ.